کلیم کر سکے. پھر اگلی آیت جو ہے بہرحال یہ ہند و پاک میں بڑی مشہور آیت ہے ایک خاص وجہ سے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ کی وجہ سے. تو کوئی عربی بھی پڑھتا نہیں ہے، نہ مولویوں کو عربی آتی ہے، مطلب وہی جو مولوی بنتے ہیں میرے کہنے کا مطلب نہ ان کو عربی آتی ہے، لیکن وسیلہ یہ الوسیلہ اس حد تک تو جتنے ہندوستانی پاکستانی سب کو عربی آ جاتی ہے، سمجھے؟ تو وسیلہ ڈھونڈو جی، وسیلہ تو اس میں قرآن شریف میں کہا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے. اتنی عربی ہر ایک آدمی کو آ جاتی ہے. حالانکہ یہاں پہ بات بالکل واضح کہی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے قربت کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی عمل صالح. اللہ سے قربت کا جو بھی ذریعہ ہے، جو بھی یعنی وسیلہ ہے، اسے اختیار کرو، یعنی بھرپور کوشش کرو. اور اسی سلسلے میں ایک چیز واضح طور پر وہیں بیان کر دی گئی ہے جو ہمیشہ بول کر دیا کرتے ہیں، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. یہی نہیں کسی معنی تلوار اٹھاؤ لڑو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، خوب عبادت کرو، خوب اللہ کو یاد کرو، اللہ کے دین کی اشاعت کرو، وغیرہ وغیرہ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہر ایک چیز جو ہے اس کی پابندی کرو. اور جتنے معاصی سے اور گناہوں سے، کبائر سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بتایا ہے کہ کبائر ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچو. یہ تمام چیزیں ہیں جو حقیقت میں وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچانے. نہ یہ کہ وسیلہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی جو ہے سیڑھی لگائے چھت پہ چڑھنے کے لیے، تو وہ اسی طرح کی سیڑھی کسی پیر صاحب کو بنا لے اور کسی مرشد صاحب کو بنا لے. یہ اس کا مفہوم ہے ہی نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر وسیلہ اختیار کرو. تو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہیں، اللہ کی قربت کے وسائل کیا بیان کیے گئے ہیں. کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور بیان کیا گیا ہے؟ تو عبادت جو بیان کی گئی وہی وسیلہ ہے. اس کے معنی سیڑھی کے اور چھت کے وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں. تو میں بہرحال یہ آیت بالکل بے محل اور غلط طور پر جو ہے کوٹ کی جاتی ہے، اور گمراہ لوگ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پہ اس بات کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کے بڑے عالم ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ان کے پاس. اگر ہوتے تو خدا سے ڈر رہے ہوتے حقیقت میں. لیکن یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو حرام خوری کی وجہ سے اتنے ڈھیٹ پڑ گئے ہیں، ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر جان جاتے ہیں تو بھی حرام خوری کی لت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. معلوم ہے کہ اس کی کیا سزا ہے، کیا حساب ہے. آج جتنی جو ہے وہ یہ نظام چل رہا ہے عرس کا اور درگاہوں کا اور پتہ نہیں کیا میلوں کا اور استھانوں کا، یہ حقیقت میں مکمل جو ہے یہ ایک تجارتی اور معاشی وہ ہے. اگرچہ یہ اکل المال بالباطل جو قرآن شریف کی اصطلاح میں باطل ذریعے سے لوگوں کے مال کھانے کا وہ معاشی ذریعہ ہے، لیکن یہ صرف معاشی بندوبست ہے، لوگوں کا ہو گیا ہے، اب اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. لوگ کروڑوں کی انکم لوگوں کی ہوتی ہے. آپ اگر جان جائیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاں ایک دو نہیں پتہ نہیں کتنے ٹرسٹی ہیں، کتنے مجاور و متولی ہیں، اور ہر کوئی کئی کئی کروڑ رکھتا ہے. آپ حیرت میں پڑ جائیں گے ان کی دولت دیکھ کر، ان کی عیاشی دیکھ کر. تو بہرحال تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، محنت کرو، تو امید ہے کہ کیا ہے، تم فلاح پاؤ گے. یہ نہیں کہ لکھ دیا گیا ہے، امید ہے فلاح پاؤ گے، محنت کرو. اور باقی رہ گیا وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں مانتے ہیں، تو وہ تو جب قیامت ہوگی پکڑے جائیں گے تو دنیا بھر کی دولت دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں گے، لیکن وہ چیز ان سے قبول نہیں ہوگی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور آگے بتلایا چوری کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو سزا کے طور پر، اور اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا بدلے کے طور پر، عبرتناک سزا کے طور پر. اور اللہ عزیز اور حکیم ہے. اپنے ظلم کے بعد جو توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا یا اسے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. تو یہاں پہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، یعنی چور اور مرد اور عورت ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور کاٹ دینے کے بعد کہا گیا ہے کہ جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد تو اور اصلاح کر لے تو اللہ جو ہے اس کی توبہ قبول کر لے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چور پکڑا گیا اور اسے اسلامی شریعت کے مطابق اس کو سزا دی گئی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ سزا یا وہ ہاتھ کا کاٹنا اس کا کفارہ بن گیا. وہ دنیاوی سزا ہے حقیقت میں.
اس کے باوجود اگر اس کے دل میں چوٹ پنپ رہا ہے تو چاروں ہاتھ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں تو بھی اس کی معافی ہونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ واقعتاً وہ خود توبہ کرے۔ تو توبہ کر لے تو گویا اس کا معاملہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن بغیر توبہ کے کوئی یہ سمجھے کہ یہ سزا اسے مل گئی، یہی بات دوسری سزاؤں کے بارے میں، دوسرے جرائم کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی جرم پر اسلامی شریعت کوئی حد مقرر کرتی ہے تو اس حد کا نفاذ جو ہے تنہا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ مجرم جو ہے اپنے جرم سے توبہ کرے اور اصلاح حال کرے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں، خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح معنی متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے ہیں، لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم
لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی و احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کرے اور اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے پاس سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی تھی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تسلی دی گئی ہے ان لوگوں کے رویے سے متعلق کہ جو یہودیوں کے سکھائے پڑھائے ہوئے تھے، منافقین تھے، اور یہودیوں کی شہ پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتے، اور وہ جو ہے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوا، وہ جھوٹ مقصد سے جو ہے نا سنتے تھے، یا اس لیے سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تاکہ آپ کی بات سنیں اور اسے غلط طریقے سے دوسری جگہوں پر نقل کریں، یعنی تحریف دید و دانستہ. یہ بات تو کچھ ہوئی ہے اور جا کے لوگوں سے بتائیں کہ آج ہم وہاں پہ مجلس میں گئے تھے تو حضور جو ہے اس طرح کی بات فرما رہے تھے، تو لوگوں کو بھٹکائیں، اس طرح سے متنفر کریں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر اگر کوئی بات اس طرح کی ہو رہی ہو، مثلا جو مسلمانوں کے راز کی نوعیت کی ہو، مسلمانوں کے مفادات جس میں جو ہے بحث کیے گئے ہوں، تو وہ لے جا کے ان کو پہنچاتے تھے دوسرے لوگوں کو جنہیں مسلمانوں کے مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ انہیں دشمنی تھی، وہ خاک کھاتے تھے مسلمانوں سے. تو یہاں پہ یہ کہا کہ قالوا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. اب دیکھیں جو یہ مصحف چھپا ہوا ہے سعودی عربیہ کا، ومن الذين هادوا، یہ شروع اور آخر میں دونوں جگہ پہ تین نقطے ہیں. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ من الذين قالوا آمنا بأفواههم، وہ وہی لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اپنے منہ سے جو ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل جو ہے ایمان نہیں لائے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو یہودیوں میں سے ہیں، یعنی یہ منافقین تمام کے تمام تر کیا ہے، یہودیوں میں سے ہیں، ان کا تعلق یہودیوں سے. اور دوسرا مفہوم وہ بھی ہے کہ جو بھی ترجمے میں آپ نے سنا کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں وہ، اور وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہودی وہ. بہرحال دونوں شکلوں میں بات ایک ہی ہے، منافقوں کے تعلق یہودیوں سے ہے، اور جب دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا گیا تو بھی دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق جو ہے واضح کر دیا گیا. تو فرمایا کہ اے نبی، ان لوگوں کی جو بھاگ دوڑ ہے اور صحیح اور جد و جہد ہے کفر کی راہ میں، اس سے آپ پریشان نہ ہو.